السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میری پیاری عزیزہ قاری دوستو، آج میں آپ کو نماز کی اہمیت بتاؤں گی، یعنی نماز کتنی بڑی دولت ہے اور نماز کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور نماز کا ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ رات دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان بندے پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو بندی ان 5 نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ میری پیاری عزیزہ قاری دوستو، جب نماز زمین پر آئی تو صحابہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ ہمیں تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ مل گیا۔ نماز اللہ کا فون نمبر ہے۔ نماز کے ذریعے صحابہ نے چکیاں چلوائی، نماز کے ذریعے اپنے مردوں کو زندہ کرا لیا۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ بدن میں پورے سر کا، یعنی اگر نماز نہ ہو تو ہمارا دین منہدم ہو جائے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، نماز تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ کے یہاں پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازیں ہدیے میں دی تھی۔ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان 50 نمازوں کو لے کر چل دیے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے فرمایا کہ میری امت تو 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، تمہاری امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ جاؤ کم کرا کراؤ۔ ہمارے نبی گئے، پھر فرمایا اتنی نہیں پڑھ پائے گی، پھر کم کرا کر آئے، پھر گئے، چنانچہ کئی مرتبہ آنا جانا ہوا اور پھر 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ تو ہمارے آقا، تو ہمارے آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ میرے نبی، تمہاری امت میں سے جو بندی ان 5 نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، میں اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو میرے عزیز و قاری دوستو، نماز کی کتنی بڑی دولت ہے۔ ہم اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا، لیکن نماز ایک ایسی چیز، خالص ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو ہدیے میں دی تھی۔ تو ہمیں اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کیا ہے۔ نماز میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا ہتھیار ہے، نماز زمین و آسمان کا نور ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز بے حیائی کو دور کرتی ہے، نماز ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ تو نماز کے کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں کہ نماز سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نماز سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے ہمیں اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ملتا ہے، کیونکہ جس وقت بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ گویا اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی بڑی دولت ہے، اور بڑے افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، آج ہم نے نماز کو ایک بہت ہی معمولی سی چیز سمجھ کر ترک کر رکھا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے گویا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس شخص نے گویا کفر کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اور آج ہم لوگ نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہم لوگ جس دن ہمارا رب ہمیں اپنے سامنے نہ جھکائے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ آج ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ایسی ہم سے کون سی خطا ہو گئی کہ ہمارے رب نے اپنے سامنے ہمیں جھکنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہمیں اس دن پریشان ہونا چاہیے، ندامت سے ہمیں رونا چاہیے اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا بنائے۔
यानी हम लोग कितनी बड़े गफलत में हैं कि आज के मुआशरे की, आज की बेटियां, आज के नौजवान बेटे नमाज को ऐसे भूल चुके हैं जैसे नमाज बहुत मामूली सी चीज़ है। नहीं नहीं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नमाज बहुत बड़ी दौलत है। नमाज हमारे नबी को, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी गई। और अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ी बात क्या है कि नमाज हमारी कब्र को रोशन करेगी। नमाज सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला नमाज का ही हिसाब लेंगे। तो हम लोगों को अपनी नमाज़ों पर गौर करना चाहिए और हम अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। हमारी नमाज में जो गलती कोताहियाँ हैं उन्हें दूर करें। तो इंशाअल्लाह जब हमारी नमाज जानदार बनेगी तो हमारी दुआएँ भी कबूल होंगी, हमारा रब भी राज़ी होगा। अब हमें जन्नत भी मिल गई, चाबी भी मिल गई और उसका एड्रेस भी मिल गया। लेकिन हम इन तमाम सामान को लेकर जा रहे हैं अल्लाह के पास। तो अल्लाह ने कह दिया मेरे यहाँ काबिल कबूल नहीं। तो मेरे प्यारे अजीज़ क़ारी दोस्तों रह गए हम खाली हाथ। तो अल्लाह ताला कैसे कबूल करेगा? वो इल्म के ज़रिए से। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो इंशाअल्लाह हम आप लोगों को इल्म के बारे में बताएँगे कि अल्लाह ताला इल्म के ज़रिए हमारे अमालों को कैसे कबूल करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला इस वक़्त हम इस हदीस को यहीं इख्तिताम करते हैं। आखिरी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।